اس طرح فقہ کی تدوین، مسائل کا استنباط و استخراجات، جزیات و فتاوی کی ترتیب اسلام کی ایسی عملی ضرورت تھی جس کو بالکل مؤخر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسلامی جزیرۃ العرب سے نکل کر شام، عراق، مصر، ایران اور دوسرے وسیع اور زرخیز ملکوں میں پہنچ گیا تھا۔ معاشرت و تجارت، انتظام، ملکی سبب بہت وسیع اور پیچیدہ شکلیں اختیار کر گئی تھی۔ اس وقت ان نئے حالات و مسائل میں اسلام کے اصول کی تطبیق کے لیے بڑی اعلیٰ ذہانت، معاملہ فہمی، باریک بینی، زندگی اور سوسائٹی سے وسیع و واقفیت، انسانی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے باخبری، قوم کے طبقات اور زندگی کے مختلف شعبوں کی اطلاع اور اس سے پیشتر اسلام کی تاریخ و روایات اور روح شریعت سے گہری واقفیت، عہد رسالت اور زمانہ صحابہ کے حالات سے پوری آگاہی اور اسلام کا پورے علمی ذخیرہ پر کامل عبور کی ضرورت تھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا اور اس امت کی قابل مندی، اقبال مندی کے اس کار عظیم کے لیے ایسے لوگ میدان میں آئے جو اپنی ذہانت، دیانت، اخلاص اور علم میں تاریخ کے ممتاز ترین افراد ہیں۔ پھر ان میں سے چار شخصیتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو فقہ کے چار دبستان فکر کے امام ہیں اور جن کی فقہ کی اس وقت تک عالم اسلام میں زندہ اور مقبول ہے، اپنے تعلق باللہ، للہیت، قانون فہمی، علمی انہماک اور جذبہ خدمت میں خاص طور پر ممتاز ہیں۔ ان حضرات نے اپنی پوری زندگی اور پوری ساری قابلیتیں اس بلند مقصد اور اس اہم خدمت کے لیے وقف کر دی تھیں۔ انہوں نے دنیا کے کسی جاہ و اعزاز اور کسی لذت اور راحت سے سروکار نہیں رکھا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو دوبارہ عہد قضا پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ قید خانے ہی میں آپ کا انتقال ہوا اور امام مالک نے ایک مسئلے کا اظہار میں کوڑے کھائے اور ان کے شانے اتر گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے زندگی کا بڑا حصہ اسرت میں گزارا اور اپنی صحت قربان کر دی۔ امام احمد نے تنہا حکومت وقت کے رجحان اور اس کے سرکاری مسلک کا مقابلہ کیا اور اپنے مسلک اور اہل سنت کے طریقے پر پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ اس میں سے ہر ایک نے اپنے موضوع پر تنہا اتنا کام کیا اور مسائل و تحقیقات کا اتنا بڑا ذخیرہ پیدا کر دیا جو بڑی بڑی منظم جماعتیں اور علمی ادارے بھی آسانی سے نہیں پیدا کر سکتے۔ اور امام ابو حنیفہ نے 83,000 مسائل اپنی زبان سے بیان کیے، جن میں سے 38,000 عبادت سے تعلق رکھتے ہیں اور 45,000 معاملات سے۔ شمس الائمہ قردری نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس قدر مسائل مدون کیے، ان کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ المدونہ میں جو امام مالک کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے 36,000 مسائل ہیں۔ کتاب الام جو امام شافعی رحمہ اللہ کے افادات کا مجموعہ ہے 7 ضخیم جلدوں میں ہے۔ ابو بکر خلال نے امام احمد کے مسائل 40,000 جلدوں میں جمع کیے ہیں 40 جلدوں میں جمع کیے ہیں۔ پھر ان کو شاگرد ایسے ممتاز ملے جنہوں نے اس ذخیرے میں اضافہ کیا اور ان کی تنقیح و ترتیب کا کام جاری رکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف جیسا قانونی دماغ نظر آتا ہے جس نے ہارون رشید کی وسیع ترین سلطنت کے قاضی القضاء کے فرائض کی کامیابی کے ساتھ انجام دیے اور اسلام کے اصول و معاشیت پر کتاب الخراج جیسے عاملانہ تصنیف کی۔ اسی طرح ان شاگردوں میں امام محمد جیسا فقیہ اور مؤلف اور امام ظفر جیسا صاحب قیاس نظر آتا ہے جنہوں نے فقہ حنفی کو 4 چاند لگا دیے۔ امام مالک کو عبداللہ بن وہاب، عبد الرحمن بن القاسم، اشہب بن عبد العزیز، عبداللہ بن الحکم، یحییٰ بن اللیثی جیسے وفادار شاگرد ملے اور لائق عالم ملے جن کی کوششوں سے مصر اور شمالی افریقہ مالکی کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ امام شافعی کو بیوطی، مزنی اور ربیع جیسے محنتی اور ذہین شاگرد ملے جنہوں نے فقہ شافعی کو مرتب و منتفع شکل میں پیش کر دیا۔ امام احمد کے فقہ کو ابن قدامہ جیسے مصنف اور محقق حاصل ہوا جس نے المغنی جیسے عظیم الشان تصنیف کی جو فقہ اسلامی کا وسیع ذخیرہ ہے، خاص امتیاز رکھتی ہے۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان ائمہ اور صاحب اجتہاد علماء کا پیدا ہونا اس دین کی زندگی اور اس امت کی کارکردگی کی صلاحیت کی دلیل تھی۔ ان کی کوششوں اور ذہانتوں سے اس امت کی
عملی و معاملاتی زندگی میں ایک ایسا نظم اور حدت پیدا ہو گئی، اور اس ذہنی انتشار اور معاشرتی بے نظمی اور ابتری سے محفوظ رہ گئی جس کی قوتیں اپنی ابتدائی عہد میں شکار ہو چکی ہیں۔ انہوں نے فقہ کی ایسی بنیادیں قائم کر دیں اور ایسے اصول مرتب کر دیے جن سے بعدوں میں پیش آنے والے مسائل و مشکلات کے حل کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے، اور عام معتدل زندگی کو باقاعدہ شرعی رہنمائی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔